السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ اتنی لمبی عمر گزارنے کے بعد بھی غسل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے غسل کرنے کا سنت طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، کتنی باتیں سنت اور کتنی مکروہ۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مکروہ سے۔ غسل میں 4 باتیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ پانی گرانا۔ نمبر 2، بلا عذر باتیں کرنا۔ نمبر 3، قبلہ کی طرف رخ کر کے غسل کرنا۔ نمبر 4، سنت کے خلاف غسل کرنا۔ یہ 4 باتیں غسل میں مکروہ ہے اور 5 باتیں غسل میں سنت۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا اور نجاست کی جگہ کو دھونا۔ نمبر 3، غسل کی نیت کرنا۔ اور نمبر 4، مکمل طریقے سے وضو کرنا۔ اور نمبر 5، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 5 باتیں غسل میں سنت ہے اور 3 باتیں غسل میں فرض ہے۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ 3 باتیں غسل میں فرض ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ حالت ناپاکی میں ہیں، حالت جنابت میں ہیں، یا کسی طرح سے آپ ناپاک ہیں، احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، آپ ناپاکی حالت میں ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہاتھوں کو دھوئے بغیر ڈائریکٹ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اگر حالت ناپاکی میں ہیں اور گٹوں سمیت ہاتھوں کو دھوئے بغیر آپ نے اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی اب غسل کے لائق نہیں رہا، اب وہ پانی استعمال کیا ہوا مانا جائے گا۔ یاد رکھیے، تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو لیجئے۔ دھونے کے بعد آپ استنجا کیجئے، چھوٹا اور بڑا دونوں۔ چھوٹا اور بڑا استنجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی چاہے عورت ہو چاہے مرد، اپنے دونوں شرمگاہوں کو دھو ڈالو، یہ ہوا استنجا کا مطلب۔ اور اس کے بعد جس جگہ پر نجاست لگی ہے اس جگہ کو صاف کرو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے کپڑے پر نجاست لگی ہے تو آپ پہلے اس کو رگڑ رگڑ کے دھو ڈالو۔ اب اس طرح سے جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ میرا کپڑا صاف ہو گیا، تب تک آپ اسے رگڑتے رہو۔ دل کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہاں، ناپاکی اس سے ختم ہو گئی، نجاست اس سے دور ہو گئی۔ اگر آپ کے بدن پر نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، چاہے منی ہو، خون ہو، پیپ ہو، کچھ بھی ہو، اگر کپڑے پر لگ گئی ہے نجاست تو آپ اس طرح سے دھوئیں، اس کو ایک بار دھو کے نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر اسے نچوڑیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑیں۔ اسی طرح اگر آپ کے بدن پر نجاست لگی ہے تو آپ بدن پر لگی ہوئی نجاست کو آپ رگڑ رگڑ کے دھو لیں۔
جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ پوری طرح سے نجاست صاف ہو گئی۔ یہ دو چیز۔ اس کے بعد آپ غسل کی نیت کریں۔ نیت تو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ بس اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کی، یا میں نیت کرتا ہوں غسل کی، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ اس کے بعد آپ مکمل طریقے سے وضو بنائیں۔ اب جو نماز کے لیے وضو بناتے ہیں، مکمل طریقے سے آپ وضو بنا لیں، اور بنانے کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ اپنے بدن پر پانی ڈال کر پھر خود کو صاف ستھرا ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ اس مونڈھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس مونڈھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر سر پہ پانی ڈالیں۔ گویا کہ 3 مرتبہ آپ کو پانی بہانا ہے بدن پر۔ یہ آپ کا ہو گیا مکمل غسل کا طریقہ۔ اور غسل میں اگر ان تینوں میں سے سنت میں اگر کوئی باقی رہ گئی یا کوئی سنت چھوٹ گئی تو آپ کا غسل ہو جائے گا، مگر یاد رکھیے یہ فرائض غسل جو 3 ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو کسی بھی قیمت پر آپ کا غسل نہیں ہوگا، چاہے پوری زندگی سمندر میں غوطہ لگائیں یا دریا میں ڈوب کر نہاتے رہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کیا؟ کلی، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا پورے بدن پر اس طرح پانی ڈالنا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے، جگہ سوکھی نہ رہنے پائے، ورنہ تو آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا۔ اور مکروہات غسل کا بھی خیال رکھیں۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نل سے غسل کرتے ہیں، ٹنکی کے پانی سے غسل کرتے ہیں، تو نل کھول دیتے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، ادھر بہہ رہا ہے، پانی ادھر ڈال رہے ہیں، ادھر پانی بہہ رہا ہے۔ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔